نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام و حاملان قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے میں پڑھاؤں تمام تر توانائیوں کو سمیٹ کر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفیقان محترم، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہے. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت لمحات اور گھڑیوں سے ہم اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان اپنے ایمان کو تازگی بخش رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ہم تمام گنہگاروں کو عطا فرمائے. حضور کے ولادت کے صدقے میں ساری مصیبتوں کو کافو فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابراہیم کی دعا تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، وہ دعا یوں قبول ہوئی کہ بطحا کی وادی میں جناب آمنہ کے یہاں اور جناب عبداللہ کے یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. برادران ملت اسلامیہ، یقیناً سید المرسلین حبیب رب العالمین فداہ امی و ابی و روحی و جسدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تمام مخلوق اور کائنات کے اوپر آپ کا احسان ہے. لیکن ہماری اوپر، اس امت کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عالمین کی رحمت کے اتنے احسانات ہیں کہ ساری زندگی ہم اگر شکر گزاری میں اگر لگا دیں تو حضور کے ایک احسان کا بدلہ بھی ہم ری پے نہیں کر سکتے ہیں. ایک احسان کا کما حق ہو، ایک احسان کا. ویسے تو جتنی اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس اور بے شمار ہے، اتنے مصطفیٰ کے احسانات بھی بے شمار ہے. ان بے شمار احسانات میں سے ایک احسان بھی زندگی بھر شکر گزاری میں اگر گزار دی جائے، ایک احسان کا بھی کما حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایسی رحمت بن کر کے 12ویں کو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ حضور اس امت پر تو احسانات ہیں ہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف آئے. آپ سورہ فاتحہ بارہا پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی حمد کی بات آتی ہے تو آپ یوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے عالمین کا، تمام کائنات کا. تو وہ رب جو عالمین کا رب ہے، اسی رب نے اس عالمین کے لیے رحمت بنایا تو اپنے آخری نبی کو رحمت بنایا ہے. تو حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے. اور ہمارے لیے کیسی رحمت بنے، ہمارے لیے رحمت کیسی ہے؟ اٹھاؤ قرآن. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آخری آیت، جس کو فاتحہ میں حصول برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور خاص کر کے میلاد کے مہینے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیسی رحمت ہے، رؤوف الرحیم بن کر کے آقا ہمارے لیے تشریف لائیں کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول تشریف لایا کہ اس رسول کا جب یہ مومنین مشقت میں پڑتے ہیں تو وہ اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ان مومنین کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میسر ہو جائے. کیوں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس لیے کہ یہ حضور، یہ رسول مومنین کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربان اور شفیق ہے. اور پھر قرآن کہتا پارہ نمبر 21 اٹھا کر کے دیکھو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ عزیز ہے. تمام انبیاء، تمام رسولان اعظام
تمام مرسلین اور تمام سب سے زیادہ مقدس معزز اگر کوئی ذات ہے کائنات کے اندر تو پیارے مصطفیٰ حبیب رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے کیسی رحمت، الگ الگ کیٹیگری میں آپ دیکھیں اس کو، بحیثیت انسان دیکھیں، جانوروں کے لیے بھی آپ دیکھ لیں، پھر انسانی طبقات کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ بوڑھا ہے تو اس کے لیے رحمت، کوئی یتیم ہے تو اس کے لیے رحمت، بیوہ ہے تو اس کے لیے رحمت، اور صنف نازک عورت تو اس کے لیے رحمت، گھر کی اگر بیوی ہے وائف ہے تو اس کے لیے رحمت، شوہر ہے خاوند حسمت اس کے لیے رحمت۔ آپ اس وقت ہم سب اس وقت من المہد الی اللحد طلب علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے رحمت، یہ گلیکسی آف علماء کرام، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد نواح میں، ان کے لیے رحمت، اس کے بعد فرشتوں کے لیے رحمت، ہر آپ انسانیت کی ہر کیٹیگری میں لیجیے، اہل ایمان کے اندر ہر ایک کو لے لیجیے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پوری دنیا انسانیت کے لیے کیا بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کی رحمت بن کر کے آئے۔ آپ دیکھیں انسان کے لیے قرآن چکا اٹھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن سارے جہان کے لیے، تو پتہ چلا حضور صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے اس کائنات کے اس حصے کے لیے حضور رحمت بن کر کے آئے۔ پھر آپ انسانوں کو، ہیومن بینگ کو دیکھ لیجئے، انسانوں کے لیے کیسے رحمت آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کیسے ہم انسانوں کے لیے حضور رحمت کیسے ٹھہرے، ہمارے لیے بلیسنگ کیسے ٹھہرے۔ حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہ میرے بعد میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ جن سے ان کی شکلیں بدل جائیں۔ قربان جاؤ، پارہ نمبر 19 آپ پورا اٹھا کر قوم عاد، قوم تبع، قوم اصحاب الایکہ، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آپ پوری داستانیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ پارہ نمبر 19 کے اندر سلسلہ وار اللہ رب العزت نے نبیوں کو جھٹلانے، ان کی گستاخی اور توحید کی دعوت کو ریجیکٹ کرنے پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے، پوری سلسلہ وار ہمارے لیے قرآن کی وہ آیتیں ہمارے نشان عبرت اور درس عبرت ہے۔ لیکن حضور نے کیا دعا فرمائی تھی، اللہ میرے بعد ایسا عذاب میری امت پر، اور وہ بھی مطلق فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ آج جو عذاب نہیں آ رہا ہے نا ہماری اتنی بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ اس لیے ہے کہ انت فیہم رسول اللہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ وہ انت فیہم ہے۔ آج جو ہم عذاب سے بچے ہوئے نا، اتنی بدکاریاں بدعملیاں، وہ انت فیہم کا صدقہ ہے۔ تو حضور نے دعا کیا کی تھی، اللہ میرے بعد میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ جس کے بعد میرے امت کی شکلیں تبدیل ہو جائے، ان کی شکلیں بدل لی جائے۔ یقین جاؤ بزرگاؤ دوستو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب اتنی بدعمالیاں کرنے کے باوجود بھی آج ہم اپنی اصلی شکلوں کے پر موجود ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے، اس رحمت کا صدقہ ہے، ورنہ اگر حضور دعا نہ فرماتے اور مجھے اور آپ کو نبوی اور رحمت والی دعا کا صدقہ نہ ملتا، سینکڑوں کے اندر ایک آدمی آپ کو ایسا ملتا جو اپنی اصلی شکل پر باقی رہتا۔ یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے۔ تو یہ مطلق انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حضور رحمت ٹھہرے، سب کے لیے رحمت۔ کافر بھی اس رحمت میں آ گیا، ورنہ اس کے کرتوت بھی ایسے کم نہیں ہے۔ وقت کے فرعون کو دیکھ لیجیے، آج کے وقت کے نمرود کو دیکھ لیجیے، بچا ہوا ہے اس لیے کہ وہ انت فیہم نے اس کو بچا کے رکھا ہوا۔ پھر آپ دیکھ لیجیے ہمارے ہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، بارش حضرات ہے، ان کو آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگوں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے، حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ہاں آج کل کیا ہے کہ ان کو یہ تانا دیا جاتا ہے، بولے تو پرانی وچار دھارا والے لوگ ہیں، یہ موبائل آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں یار، یہ آپ کے کام کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو اینڈرائڈ یہ اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو۔ ہم لوگ اس طریقے سے ان کو یعنی ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، محفلوں میں جگہ نہیں دی جاتی ہے، ہم ان کے آگے آگے چلتے۔ پہلے رواج یہ تھا بڑوں کو پہلے دیا جاتا تھا، بعد میں ہم پیتے تھے۔ اب یہ دھیرے دھیرے کیا ہے، جیسے جیسے آدھونک چیزیں ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے کیا سنتیں مٹ رہی ہیں۔ تو حضور ان کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ ہمارے دادا بھی ہو سکتے ہیں، نانا بھی ہو سکتے ہیں، خالو بھی ہو سکتے ہیں، ہر جو بھی ہے بوڑھا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا دیکھو کیسے ان بوڑھوں کو اللہ، ان بزرگوں کو اللہ رب العزت کے رسول اور حبیب پروردگار کی رحمت سے کیسے حصہ ملا۔ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص
دیکھو کس طریقے سے رحمت، ان کے لیے تو رحمت ہے بھی، جو ان کی عزت کرے ان کے لیے بھی رحمت ٹھہرے۔ فرمایا جو شخص بوڑھے کی تعظیم کرے گا، کس لیے تعظیم کرے گا؟ اس کے اولڈ ایج، بڑھاپے ہونے کی وجہ سے تعظیم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو شخص کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے رسپیکٹ اور تعظیم کرے گا، اس کا آدر کرے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جب وہ تعظیم کرنے والا بوڑھا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی اس وقت اس کا رسپیکٹ کرے یا نہ کرے، اللہ ایسی جماعت پیدا کرے گا اس کے بڑھاپے کا، وہ جماعت اس کی تعظیم کرے گی۔ نبی نے ایک بات کے اندر دو بشارتیں آپ کو سنا دی۔ ایک تو یہ کہ ان بوڑھوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ٹھہرے گی، فرمایا کہ جو ان کی تعظیم کرے گا اللہ رب العزت بڑھاپے کی وجہ سے، تو تعظیم کرنے کے والے کے لیے اللہ ایک جماعت کو پیدا کرے گا کہ وہ جماعت بھلے کوئی کرے یا نہ کرے، وہ جماعت ہمارا آدر، ہماری رسپیکٹ، ہماری تعظیم کرے۔ ایک جملے، ایک سینٹنس کے اندر اللہ کے ابھی میں دو بشارتیں دی۔ ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں غیب کا علم نہیں ہے، دور اندیشی دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ غیب، یہ انسین نالج نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا جو بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرے گا اللہ بڑھاپے کے اندر، تو کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا اس کا بوڑھا ہونا گارنٹیڈ ہو گیا، گارنٹیڈ ہو گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اس کے بڑھاپے کے وقت اللہ جماعت پیدا کرے گا، مطلب یہ کہ وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، حضور نے یہ بھی بشارت دے دی۔ پھر دوسرا، ایک تو بڑھاپا نصیب بھی ہوگا اور بڑھاپے کے اندر اس کو عزت بھی نصیب ہوگی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو حضور ان کے لیے رحمت ٹھہرے۔ پھر آپ دیکھیں جانوروں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا، اور اللہ کے حبیب سمجھ گئے اس کی زبان، یہ کیا کہہ رہا ہے، جانور کی بولی تھی، مصطفیٰ سمجھ گئے۔ چنانچہ کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کو طلب کیا، پھر کہا یہ دیکھو یہ اونٹ دیکھو، یہ بے زبان جانور ہے، مونگا جانور ہے، بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، شکایت کر نہیں سکتا، اور تم اس کے مالک ہو، ارے اللہ کے واسطے ان پر رحم کیا کرو، ذرا ان کا خیال کیا کرو۔ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ مالک وہ کام زیادہ لیتا ہے لیکن چارہ بہت تھوڑا دیتا ہے مجھے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کو وان، اور اس کو اللہ کے حبیب نے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو جانور کے لیے مصطفیٰ رحمت ٹھہرے ہیں، فرمایا کہ یہ جو تم اونٹ کے مالک ہو، دراصل تم مالک نہیں ہو، اللہ مالک یوم الدین نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہوا ہے، لہذا ان پر رحم کیا کرو۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سن لیو، ہمیں تو ایسا نبی ملا ہے جنہیں بولنا نہیں آتا، مصطفیٰ ان کی بھی بولی سمجھتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب مدینہ سے بات تشریف لے جا رہے ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ چنانچہ ایک یہودی کے ہاتھ میں، وہ یہودی ایک ہرنی کو پکڑ کر کے لے کے جا رہا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بات تشریف لے جا رہے تھے، چنانچہ جب ہرنی نے دیکھا، یہ پتا چلا، اب دیکھیں حضور کو جب دیکھا، مصطفیٰ کو صرف انسان اور ایمان والے نہیں بلکہ بے زبان جانور بھی پہچانتے کہ چلنے والا، زمین پر چلنے والا نبی ہے اللہ کا، لیکن لوگ انسانی ویش کے اندر کہتے ہیں یمشونا، یہ تو بازار میں چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انسان یہ کہتا ہے، کلمہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے، لیکن جانور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل انسان ہے، اور صرف انسان بھی نہیں ہے بلکہ طبیب بھی ہے اور علاج بھی کرتے ہیں۔ پکڑ ہاتھ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان میں کہا کہ یہ یہودی مجھے شکار کر کے لایا ہے، پکڑ کے سامنے پہاڑی کے اندر میں اپنا بچہ چھوڑ کر کے آیا ہوں، میری ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے اور اس بچے کو دودھ پلانے کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی میں مہلت لیجیے، اس سے یہودی سے کچھ دیر کے لیے مجھے چھڑوا دے تاکہ میں ابھی اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس پلٹ آتی ہوں۔ ہرنی نے کہہ دیا یہ، چنانچہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، اے یہودی چھوڑ دے یہ تاکہ بچہ، اس کے جو دودھ پلانے کا ٹائم ہو چکا ہے واپس آ جائے گا، یہ واپس آ جائے گی۔ یہودی کہنے کا بڑی مشکل سے جو شکار ملا ہے، کب سے صبح سے یہاں میں چکر لگا رہا تھا، صبح سے تلاش میں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر آپ ہاتھ سے شکار میں ویسے چلے جانے دیں؟ کیا آپ اس بات کی اتھارٹی اور ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ واپس آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، یہ جائے گا اور واپس اپنے وعدہ کر کے واپس بھی آئے گا، یہ نہیں واپس آئے گی۔ چنانچہ قربان جاؤ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی،
چھلانگ لگاتے لگاتے ہرنی پہاڑ میں پہنچی اور اونٹ ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا کر فوراً واپس آئی. جب اس اونٹنی کی اس وعدہ وفا شیاری اور اس طریقے سے وعدے کو نبھاتا دیکھ کر یہودی حیرت میں پڑ گیا. یہ کون سا سڑا مجسم انسان ہے, ارے یہ جانور بھی اس کی تابعداری کر رہا ہے. کہا دیر مت کیجیے, ہاتھ لائیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اس نے کلمہ پڑھ اسلام میں داخل ہو گیا. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتی, ارے ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا. جانوروں کے لیے بھی رحمت. عورتیں, ان کا کوئی صنف نازک کا وجود زن سے ہے. یہ کائنات میں جو رنگ کی, یہ عورتوں کے رنگ سے, یہ صنف نازک کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بلکہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بچی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا. باپ بیٹی سے محبت نہ کرتا تھا, بلکہ وہ شرمندہ گلی گلی میں یا تو مر جانا گوارا کرتا تھا یا تو بیٹی کو زندہ درگور کرنا گوارا کرتا تھا. دفن کر دیتا تھا اپنی بیٹی کو. پیدائش کو منحوس اور ناسور سمجھا جاتا تھا, محبت نہیں کرتا تھا نبی سے پہلے. لیکن جب اللہ کی رحمت بن کر کے بطحا کی وادی میں وہ خاتم النبی جب چمکے ہیں, قربان جاؤ, آیت قرآن کی آیتیں بھی اتری ہے اور کے حوالے سے, اور حدیث کے کلمات حضور نے ارشاد فرما دیا ان لوگوں سے فرمایا جو اپنی بیٹیوں سے محبت نہ کرتے تھے. بیٹوں کے آنے کو, بیٹوں کے سلسلے کو اور پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا, برا سمجھا جاتا تھا. حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو, 2 بیٹیاں اچھی پرورش کرے, تربیت کرے, حتیٰ کہ وقت مناسب پر ان کا بیاہ کروا دے, نکاح کروا دے, تو حضور نے یوں فرمایا کہ وہ پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوں گی. چنانچہ اللہ کے رسول بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ٹھہرے. اب بھلا یہ بتاؤ, کوئی اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی آنے والی بیٹی سے, جو بلکہ رحمت للعالمین کے صدقے میں رحمت بن کر کے گھر میں آ رہی ہے, کیا وہ منحوس سمجھے گا؟ نہ, بلکہ بیٹی کی پیدائش کو وہ یہ سمجھے گا بیٹی کیا ہے اللہ کی رحمت, اللہ نے میرے جنت کے دروازے کھول دیے. عورتوں کے لیے گھر میں بیوی, اس کو تو خادمہ سمجھا جاتا تھا, نوکرانی سمجھا جاتا تھا گھر کی, کہ اس کا کام یہی ہے. زیادہ اس کو اہمیت نہیں تھی معاشرے کے اندر. قربان جاؤ, حضور آئے, قرآن کی آیتیں, حضور رحمت بن کر کے کیا آئے اس عورت اور وائف کے سلسلے میں, اس اور جس کو لوگ خادمہ سمجھتے تھے, نوکرانی سمجھتے تھے, اس کے سلسلے میں قرآن کی آیت اتر پڑی, وعاشرہن بالمعروف, تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. ہمارے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ارے تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہے. جس طریقے سے بغیر لباس کے آدمی ننگا نظر آتا ہے, بغیر اس دوازی زندگی کے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. ان کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. قربان جاؤ, والدین, اللہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہندوستان میں اولڈ ایج ہاؤس بن چکے ہیں, وردھاشرم بن رہے ہیں. آج آپ چاہے گوگل کریں, آپ انٹرنیٹ چلاتے ہیں, سب سے زیادہ سروے, سب سے زیادہ پرسنٹیج آپ کو ملیں گے وردھا آشرم کے اندر. اگر کسی کی مائیں ملیں گی تو اسلام کے علاوہ دھرم کے لوگوں کی مائیں ملیں گی. یہ کس کی رحمت کا صدقہ ہے, والدین کے لیے. چنانچہ اب ماں باپ کا کوئی مقام نہیں تھا زمانے جاہلیت کے اندر. حضور کی بعثت سے پہلے جب رحمت نہیں بن کے آئے, رحمت وہ دنیا میں رحمت کی قدم رنجا نہ ہوئے تھے رحمت بن کر, اس وقت یہ معاملہ تھا. لیکن قربان جاؤ, حضور کیا ہے, فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات. اب فرما دیا کہ ماں کا مقام تو یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے میں جنت ہے. اور پھر آگے فرما دیا کہ جو بندہ ایک مرتبہ والدین کی طرف صبح میں محبت بڑی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ, ہمارے یہاں پیکیج دیکھیں, حج کا عمرہ کا وہ بار لگا ہوا ہے, حج کا بھی ایوری ایئر ریٹ بڑھ رہے, 3 لاکھ 2.5 لاکھ. حج کمیٹی سے جاؤ 1.99 لاکھ, یعنی اتنا 3 ہر سال بڑھ رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگ ڈیلکس سے یا بزنس اکنامک کلاس سے جا رہے ہیں, بزنس کلاس سے حج کرنے جا رہے ہیں, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا؟ کوئی گارنٹی نہیں. آؤ آپ کچھ بھی کرو, 40 دن چلیے آؤ, جب بزنس کلاس میں جاؤ 5 لاکھ لگژر 5 اسٹار ہوٹل میں, ٹاور کلاک مکہ میں آپ رکو, لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرا حج قبول ہوا. کوئی نہیں کہہ سکتے. لیکن قربان جاؤ, کیسی رحمت بن کے فرمایا, جو شخص صبح کو ایک مرتبہ محبت بڑی نگاہ سے والدین کی طرف دیکھے گا, اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا, گارنٹیڈ, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. فرمایا اور یہی نہیں,
فرمایا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی میاں مرہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، کہا اس صحابی کے رب کے خزانوں میں کمی نہیں، اگر 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ دن میں 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی حضور رحمت بن کر کے آئے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ فرمایا ایسے نہیں کہ علماء کرام کا مقام عالم جو علماء بعمل علماء ہے، فرمایا کہ میرے علماء قیامت کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء کے معنی اٹھائے جائیں گے، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، اس طریقے سے ان کی طرح حضور پر مانند انبیاء بنی اسرائیل اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا حضور فرماتے دیکھو کس طریقے سے میرے مصطفیٰ علماء بعمل کی رحمت بن کے آئے۔ فرمایا کہ جس کسی نے عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے مجھ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ 1000 عالم ایک طرف حضور کی حدیث پاک ہے اور ایک عالم ایک طرف، تو اس سب پر 1000 عابد سے ایک عالم سب پر بھاری ہے۔ لیکن میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہر تک ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹ، ہم سب ودیارتھی ہیں۔ لیکن کیا آپ کے لیے رحمت نہیں؟ آپ یہاں آئے، آپ بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید آپ کا کوئی آپ نے ٹائم دیا ہوگا عشاء کے بعد یہ کروں گا، چلو یار ابھی اٹھ کے چلا جاؤں گا تو مولانا اختر صاحب دیکھیں گے کیا بولے، اس لیے چلو ان کی شرم کے مارے نہ قربان جاؤ، اس وقت آپ نبی کی نظروں میں ہیں، اس لیے کہ آپ کے لیے بھی حضور رحمت بن کے فرمایا کہ جو شخص طلب علم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے جنت اس کی طلب میں نکلتی ہے۔ فرمایا جب بندہ طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں اور بازو کو بچھا دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اللہ کے رسول نے رحمت سے حصہ دیا۔ یتیم ابھی تو یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، باقاعدہ پوری آیتیں اتر آئی ہے نکاح کے بعد کی جو آیتیں یتیم کے سلسلے میں۔ اگر مالدار یتیم ہے تو ہر کوئی چاہے گا کہ میں اس کی کفالت کروں، میں اس کی پرورش کروں، چلو میں اس کا گارڈین بن جاتا ہوں، سرپرست بن جاتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو بزرگوں اور دوستو، یتیم کے سلسلے میں جو اس کا مال کھانے کے لیے گارڈین بنتا ہے، مال لینے کے لیے بنتا ہے یا زمین ہضم کرنے کے لیے بنتا ہے، قربان جاؤ اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے سورہ نساء کے اندر۔ لیکن جو یتیم کا اللہ کی رضا کے لیے اگر کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، تو حضور نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے گا اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یتیم کے لیے بھی رحمت بن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور تاجر حضرات اللہ بے شمار ہمارے یہاں تاجر حضرات ہیں، مزدور بھی بے شمار ہیں۔ یہ مزدور کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں، بولے یہ تو بیکورڈ کلاس ہے، بولے اس کو تو پیچھے بیٹھنے کا۔ یہ دنیا کی آنکھ ہے، دنیا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن مدینے والی آنکھ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بلال تو کیا کام کرتا ہے یار کہ تو چلتا زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ دنیا کی آنکھ نہیں ہے، یہ مدینے والے اس آنکھ نے، اس نبی نے کہ جس نے اللہ کا دیدار کیا، اس نے یہ مزدوروں کو مقام عطا فرمایا۔ مزدوری کرتے تھے جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی مزدور، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے، ہمارے گھر میں سے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا، اور یہ بڑی سخت تھی، آپ بھی لاڑی چلاتے ہوں گے، کپڑا کا آپ کا کاروبار ہوگا، کوئی اور سروس ہوگی، کوئی اور مزدوری کرتے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، محنت کرتے ہوں گے، مشقت کرتے ہوں گے، تو آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے آپ کو بھی حصہ ملا ہوا ہے، آپ کو بھی ڈیپرائز نہیں کیا گیا، آپ کو محروم نہیں کیا گیا ہے۔ ایک مزدور آیا اور مصافحہ کیا اللہ کے رسول نے، یہ ایڑیاں بڑی سخت تھی اللہ کے حبیب، ہتھیلیاں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہاتھ بہت سخت کیا ہوں؟ تو صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ کو میں تراش کر کے اپنا گزران چلاتا ہوں، روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں، قربان جاؤ میرے حبیب میرے آقا حبیب کائنات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ کو دیکھا سخت تھی، یعنی وہ اپنے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار تو اتنا گھٹیا کام ہے اور یہ میں کہنے میں کیسے کہوں صحابی، لیکن قربان جاؤ وہ صحابی اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کا سمجھ رہے تھے، یا رسول اللہ گجران چلاتا ہوں پہاڑ پتھر کو تراش سے کاٹ کر کے۔ حضور نے جب مصافحہ کیا نا فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ نبیوں میں اللہ کا حبیب میرے نبی کو کہا جاتا ہے اور میرے نبی مزدوروں کو اپنا لقب عطا فرمایا۔
اللہ کا دودھ. تو فرمایا جس کسی مزدور نے اپنے ہاتھ کی محنت کر کے شام کی، یعنی آپ لوگ بھی گھر پہ آتے ہو محنت کر شام کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. تاجر حضرات اگر کوئی جھوٹ نہ بولے، قسم نہ کھائیں، یاد رکھو برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل ناٹ. برکت کوانٹیٹی نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام برکت ہے، یہ کوانٹیٹی نہیں ہے. حضرت جابر سے پوچھو کہ برکت کس چیز کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹورا کے جس میں اللہ کے رسول لعاب دہن ڈالا تھا، 1500 صحابہ کرام نے سیر ہو کر کے اس میں سے پانی پیا تھا، اس کو برکت کہا جاتا ہے. یہ ہے برکت. تو اب یہ نہیں ہے کہ بھائی اتنے زیادہ پیسے کا ہونا، یہ نہیں. ہماری جو آنکھیں مادی آنکھیں یہ دیکھتی ہے کہ کوانٹیٹی ہے وہ برکت ہے. نانا ایسا نہیں ہے. یاد رکھو اب بے شمار یہاں مزدور لوگ الحمدللہ علماء حضرات ہے اس بات، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ علماء ہے، عوام بھی اس میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے. یاد رکھو جنت کسی پیر کی جاگیر نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، ورنہ آپ کہیں گے تو علماء اپنی حدیث اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں. نانا جناب بلال حبشی ہے، آپ دیکھو ان کا مقام کیسا ہے، سلمان فارسی کا مقام دیکھو، اور ویسے کرنی کا مقام دیکھو. ایسا نہیں ہے. جنت ایسے کہ علماء ہی کے لیے ہے، پیران عظام ہی کے لیے، مشائخ کے لیے نہیں، بلکہ آپ دیکھو جہاں جہنم کی وعید آئی ہے وہاں سخی کو بھی گنا گیا، قاری کو بھی لیا گیا اور شہید کو بھی لیا گیا، وہاں پر غازی کو بھی لیا گیا وہاں پر. تو یہ برکت یہ مطلب نہیں ہے آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے دن بھر تھک کر کے آتے ہیں، لیکن اگر آپ مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی کے مطابق تجارت کرتے ہیں تو جانتے ہو جنت آپ کے لیے ہے. ہم بڑے دعا کرتے ہیں اللہم احشرنا فی زمرۃ الصالحین، اللہ ہمیں صالحین کی جماعت میں میدان محشر میں اٹھائے، اللہ نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. لیکن قربان جاؤ التاجر الصدق الامین مع الانبیاء والشہداء والصدیقین والصالحین، کما قال صلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا جو تاجر سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے. اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، ابھی آپ کو نہیں دینا تو اتنے میں بول دو کہ بھائی میرے کو نہیں پڑتا ہے. اب یہ کہ قسم کھانا نہیں، میں اتنے میں لایا تھا، اتنے میں نہیں دے سکتا، تو پھر جھوٹ ہو گئی. ایسی یہ کمائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع فرمایا حلف کیا. یہ اللہ تعالیٰ میں ایک حدیث کے پاک میں آیا ہے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری اللہ اس کی مرضی فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا میدان محشر کے اندر. تو اس کے اندر یہ بندہ بھی آ گیا کہ وہ حضرات جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے لوگوں کو. لہٰذا بول دے بھائی ہم کو نہیں پڑتا ہے، آپ کو لینا تو لائیے، مارکیٹ بڑا لمبا مارکیٹ ہے، یہاں سے پورا ہول سیل کا مارکیٹ ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ نہیں بھائی میں اتنے میں لایا، مجھے نہیں اتنے میں ہی نہیں لایا ہوں، تو جھوٹ بول کے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. لیکن قربان جاؤ جو آدمی سچائی اور امانت دار بن کر کے اور امانت داری اختیار کر کے تجارت کرتا ہے، بھلے نا دن میں اگر 5 جوڑ کپڑے اس کے بکنے والے تھے اور اگر وہ جھوٹ بولتا تو 5 جوڑ بکتے، لیکن جھوٹ نہ بولا تو 2 ہی بکے، تو اللہ تعالیٰ اس 2 میں اتنی برکت دیتا ہے کہ 5 والے کو بھی اتنی برکت نہیں ملتی. جیب بڑھ جانا برکت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے 5000 کے اندر گھر کے 15 ممبر کا کفالت کر جانا، اسی کا نام برکت ہے. کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی کا نام برکت ہے. آئی کس مادھیم سے آئی؟ سورسز کے آپ کے حلال روزی ہے، تو پھر آپ قربان جاؤ، یہ خوشخبری آپ کے لیے. حضور کی رحمت کا حصہ آپ بھی اس میں اندر شامل ہوئے. فرمایا التاجر سچا تاجر، امین تاجر میدان محشر میں انبیاء، شہداء، صدیق اور نیک لوگوں کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا. آپ کے بھی رحمت. اور فائنلی آپ بھی آ گئے اس زمرے کے اندر. اور فائنلی طور پر دشمن اللہ. ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہو گیا ادھر ڈیپو پہ اور آپ اکیلے تھے اور پھر بولے ابھی فون کرتا ہوں، پھر ایک بار 5 کو بلاتا ہوں، ہمت تیری. یہ ہے بہرحال آدمی اگر کچھ اس کو عہدہ مل جائے، کوئی اونچی پوسٹ مل جائے، پروموشن مل جائے، تو پھر جس نے جو کیا تھا نا وہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ کس سے کیا بدلہ لینا ہے، بدلے کی بھاونا، کس سے کیا انتقام لینا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. قربان جاؤ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حوضی رکھ دی گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی کعبے میں نماز کی اجازت نہیں ہے، راستے کے اندر نکل نہیں رہے ہیں. اللہ وہ ہجرت کے لیے بڑی پریشانی کی رات تھی، لیکن مولا کائنات کہتے کہ اس سے زیادہ میرے لیے خوشی والی رات تھی نہیں. قربان جاؤ مولا کائنات. فرمایا کیا بات ہے علی؟ بولے آج کی رات تو قیامت کی رات تھی، آج کی رات تو تیر اور اس کی رات تھی، پتھر کنکر کی رات تھی. کہا اس لیے کہ حضور نے کہہ دیا تھا علی صبح آنا، تم بھی چلے آنا، لیکن لوگوں کی امان دے کر تم بھی ہمارے پاس چلے آنا. اس لیے کہ میری آج کی رات میری جان کی گارنٹی حضور نے لی تھی، اس لیے کہ میں جب تک امانت نہیں دے دیتا اس وقت موت آنا ہی نہیں ہے. یعنی میری زندگی یقینی طور پر اس لیے کہ ضمانت آج مصطفیٰ نے لی ہے. تو لوگوں نے بڑا ستایا، ارے اس کی کچرا پھینک رہی ہے تو حضور اس کی عیادت کو جا رہے ہیں.
لوگ ساحر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن قربان جاؤ اتنا سب کچھ ہوا جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہ پیارا مکہ، اللہ اللہ، جناب ابراہیم، جناب بے شمار انبیاء کرام کا وہ شہر تھا کہ جن کے قدموں سے اللہ نے اس مکے کو شرف عطا فرمایا تھا، لیکن جب چھوڑا ہے تو بڑی تکالیف کے ساتھ چھوڑا ہے، بڑا ستایا گیا ہے، لا تحزن فإن اللہ معنا۔ لیکن جب مدینہ گئے، انصار مہاجر نے جو ویلکم کیا ہے، نجار کی بچیوں نے، بہرحال اسلام پھلا پھولا وہاں جا کر کے، ہجرت کی اپنی برکتیں ہوتی ہے، لیکن جب واپس آئے ہیں قربان جاؤ 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ ہم تو اب دکھا ہمت تو بارہا یہ ہے، لیکن قربان جاؤ بالمؤمن، کیسا رسول اللہ نے، میں نے پہلا پڑھا وانت فیہم، یہ ان تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ جب آئے ہیں اب سب ڈر رہے ہیں، جتنے جو تھے ابو جہل اینڈ کمپنی تو دکھ بھی نہیں رہی ہے، سب ستانے والے، کہاں گیا امیہ، اتبا، شیبہ، سب یہ جو جتنے یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ سب چھپ رہے کہ یار اب تو آبنی اپنی عظیم الشان فاتح کی حیثیت سے، وکٹر کی حیثیت سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو سب ڈر رہے تھے، لیکن قربان جاؤ ظاہر سی بات ہے ڈر ہوتا بھی ہے کہ بھائی ابھی انتقام لیا جائے گا، ایک چن چن کر ایک ایک بدلے کا حساب لیا جائے گا جو ہم نے ستایا ہے ان کو، کیونکہ ان کا گھر تھا، یہاں وہ پیدا ہوئے تھے، ہم نے ان کو نکالا تھا، اللہ اللہ۔ لیکن قربان جاؤ جب رحمت بڑھے، لوگ بہت ایگر تھے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے بہت آتور تھے کہ کیا بولتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، کیا ہمارے بارے میں ڈیسیژن کیا لیا جاتا ہے، فیصلہ کیا لیا جاتا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کا حبیب رحمت بن کر آیا تھا، زحمت بن کر نہیں آیا تھا۔ جو ڈر رہے تھے نا، جب زبان کھلی ہے اس رحمت بار نبی کی جو بالمؤمن رؤوف الرحیم بھی ہے، اور رب العالمین کے جہاں جہاں اس کے عالمی اس جہاں جہاں جس عالم کا وہ رب ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں کی رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، کائنات کے ہر گوشے ہر انسان کے لیے۔ چنانچہ ڈرنے والوں نے جب سنا نبوی کلمات جب نکلے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج میں تم لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کوئی تم پر ملامت نہیں، جاؤ ہم نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہی تو ہے یہ رحمت، یہ اخلاق جس کو انک لالا، یہ جو حضور یہ آپ کے پیچھے جو یہ جھرمٹ بیٹھا ہوا ہے، اس طریقے سے یہ جم غفیر ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اس لیے کہ محبوب آپ ان پر بڑے شفیق، بڑے مہربان ہیں، یہ آپ کی رحمت ہے جو دشمن کو بھی، جو عاصی کو دامن میں اپنے چھپائے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے، وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتی یہ ان کی مہربانی کے لیے عالم پسند آیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اس رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے رحمت بڑے فرمودات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا لمبا ٹاپک، ایک الگ پوری کیٹیگری ہے، یہ تو صرف آپ کے سامنے ہائی لائٹ جو چند پہلو ہیں، درخشاں پہلو ہے، اس کو اجاگر کرنے کی شیء ناتمام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت والے حبیب کے صدقے میں ہماری آج کی مختصر اور شارٹ محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل کو مجھ فقیر کے لیے اور یہ انتظامیہ کے لیے اور آپ سامعین کے لیے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں، قبر میں روشنی اور محشر میں نجات و شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ دعانے گفتگو اگر سہون یا من لفظ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس رحمت والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے ساتھ معاف فرمائے۔ صلاۃ و سلام